پیار محبت کے سلسلے ہیں چلتے رہیں گے. میں پیر صاحب کے آنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ سے گفتگو اور آپ سے محبت بھری چند ایسی کلمات, چند ایسی باتیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو, کیونکہ پیر صاحب بات وہی کرتے ہیں جو دل میں اتر جائے, اور اس وقت کرتے ہیں جب سامنے بیٹھے ہوئے جوان محبت سے سبحان اللہ کی صدا دیتے ہیں. جڑا بزرگ ہے انہوں تے معافی, جڑا جوان ہے ذرا ہاتھ چک کے کہے سبحان اللہ, مجھے پتا چل جائے. ایک بار پھر کہہ دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا ملک صاحب کے لیے میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے, اور آج آپ نے محبت سے یہ محفل سجائی اور پیر صاحب کو دعوت دی, تشریف لائے. اللہ یہ آپ کا آستانہ سلامت رہے, آستانے میں آنے والے بھی سلامت رہے اور جانے والے بھی سلامت رہے. سبحان اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. حضرات محترم, آج ہم سب آستانہ خیریہ پر حاضر ہوئے. خلیفہ مجاز ملک الحاج سید احمد خیری صاحب, خلیفہ مجاز صوفی محمد یوسف الخیری صاحب, خلیفہ مجاز صوفی محمد طیب الخیری صاحب, صوفی عبدالجبار چاند صاحب الخیری صاحب, خلیفہ سب مجاز ہیں, ہمارے سر کے تاج ہے. خلیفہ مجاز ہے, یہ سارے کے سارے ہمارے سر کے تاج ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں, درویشوں کے ماننے والے ہیں, پیر و مرشد پیر محمد عبداللہ جان کے ماننے والے ہیں, ان کے لخت جگر بدر الدین صاحب کو ماننے والے ہیں, ہمارے سارے مرشد ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں, ہم فقیروں سے پیار کرتے ہیں, ہم درویشوں سے پیار کرتے ہیں. اگر کوئی ولی ہے ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں, اگر کوئی کتب ہے ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں, اگر کوئی ابدال ہے ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں, اگر کوئی غوث ہے ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں, اگر کوئی غوثوں کا سردار ہے ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں. اس کی وجہ کیوں سلام کرتے ہیں؟ ہم فرید الدین کو بھی ماننے والے ہیں, نقشبندیوں کے بھی ماننے والے ہیں, مجدد والوں کو بھی ماننے والے, سب کے ماننے والے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سنی گناہگار ہو سکتا ہے, سیاکار ہو سکتا ہے, بدکار ہو سکتا ہے, عاجز ہو سکتا ہے, بے ادب نہیں ہو سکتا. بے ادب نہیں ہو سکتا. ہم بے ادب نہیں. صوفی صاحب آئے, ہم نے ان کو بھی سلام کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ بتانا چاہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. میں نے میٹھی میٹھی گفتگو کرنی ہے آپ سے, صرف چند منٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے, اس کی وجہ پیر صاحب نہیں ہے, اس کی وجہ آپ نہیں ہے, اس کی وجہ خیری صاحب نہیں ہے. اس کی جگہ اور اس کی وجہ
میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کڑیاں ہیں، یہ ساری کڑیاں ہیں۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اب وہ بتانا چاہتا، یہ ساری کڑیاں ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دنیا میں جس سے محبت ہوگی، دنیا میں جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب مرشد والے ہو، جس کو دنیا میں کسی مرشد سے محبت ہے، اپنے مرشد سے محبت ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کوئی ولی کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کوئی کتب کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت کے دن کتب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ارے ہم تو پیروں کے ماننے والے ہیں، قیامت کے دن ہم تو ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، کیونکہ ہم بے ادب نہیں، ہم ادب والے ہیں۔ تو ادب والوں کو پیغام کیا آئے گا؟ ارے جس کا جو مرشد ہے اور وہ اس مرشد کے جھنڈے کے نیچے ہے، جاؤ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ اس لیے ہم پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور خدا کی قسم یہ محبت ایک ایسی ہے، پیار ایک ایسی ہے، لگن ایک ایسی ہے، جب لگ جاتی ہے پھر جنت پہنچا دیتی ہے۔ ہم سب محبت والے ہیں، ہم سب پیار والے ہیں، ہم سب الفت والے ہیں۔ ہم یہ محبت لے کر آئے ہیں، یہ پیار لے کر آئے ہیں۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کیا کہنے آیت پڑھی۔ اللہ اللہ نے غور کرنا، میں نے ساتھ ساتھ اپنا فرض بھی نبھانا ہے، بسم اللہ عطا ہو بھائی، بسم اللہ۔ برا نہ منانا، میں نے فرض بھی نبھانا ہے، کیونکہ بزرگوں نے مجھے پوچھنا بھی ہے کیا کر کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ قیامت کے دن آپ سب ماننے والے ہیں، میں بھی ماننے والا ہوں، سارے ماننے والے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا، اے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، کیا دیکھا؟ آنکھوں والوں ذرا غور کرنا، سوال ہوگا، ماننے والوں سوال ہوگا۔ آنکھیں ملی، شکر ادا کیا، سماعت ملی، شکر ادا کیا، بولنے کے لیے زبان دی، شکر ادا کیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، شکر ادا کیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، شکر ادا کیا، دھڑکنے کے لیے دل دیا، شکر ادا کیا۔ یہ سوال ہوں گے۔ ہم دنیا میں رہ کر کبھی بھی ہم نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا۔ کاش اگر یہ کر لیتے تو یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا۔ یہ مفت کی عبادت ہے جو ہم نے کبھی کی نہیں۔ لیکن قیامت کے دن ماننے والوں سے بھی پوچھا جائے گا، نہ ماننے والوں سے بھی پوچھا جائے گا، بیگانوں سے بھی پوچھا جائے گا، ارے اس کے پجاریوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اے بندے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی، کیا دیکھا؟ دنیا میں کیا دیکھا؟ میں نے تجھے کان دیے، کیا سن کے آیا؟ میں نے تجھے زبان دی، کیا بول کے آیا؟ ذرا غور کرنا اس بات پر۔ میں نے تجھے ہاتھ دیے، کیا پکڑا؟ میں نے تجھے دل دیا، کس کی یاد میں یہ دھڑکتا رہا؟ یہ دل دیا کس کی یاد میں دھڑکتا رہا؟ یہ پاؤں دیے چل کر کس محفل میں گیا؟ کس محفل میں گیا؟ یہ پاؤں دیے چل کر کس محفل میں گیا؟ یہ میں نے تجھے دماغ دیا، اس سے کیا سوچتا رہا؟ اب میں نے تجھے دولت دی، مال دیا، کہاں خرچ کیا؟
میں نے تجھے مال دیا کہاں خرچ کیا؟ خدا کی قسم یہ مال بیکار نہیں جاتا، کیونکہ یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں، ہم اللہ والوں کے راستے میں لگا رہے ہیں۔ مال دیا کہاں خرچ کیا؟ اب آگے اولاد آ گئی، آگے تیری اولاد آ گئی، خدا تجھے چھوڑے گا نہیں۔ خدا وہاں پوچھے گا تجھے میں نے بیٹے دیے تھے، تجھے میں نے بیٹے دیے تھے، کیا کرواتا رہا، کیا کام لیتا رہا؟ میں نے تجھے بیٹیاں دی، کس کو دی؟ میں نے تجھے بیٹیاں دی، کس کو دی؟ انسان بے بس ہو جاتا ہے، وہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، وہاں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ خدا کے ترازو پر کوئی پورا نہیں اتر سکتا۔ جب خدا یہ سوال کرتا ہے تو ساری دنیا خاموش، اپنے بھی خاموش، بیگانے بھی خاموش۔ فرمایا محبوب بتا تو صحیح، اے میرے رسول بتا تو صحیح، تیری امت میں کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، تیری امت میں کوئی جواب دینے والا۔ میرا رسول کیا کہتا ہے، میرا نبی کیا کہتا ہے، رسولوں کا رسول کیا کہتا ہے؟ باری تعالیٰ میں ایک بندہ پیش کروں گا، میں ایک بندہ پیش کروں گا، تیرے سارے سوالوں کا جواب دے گا۔ اگر پوچھنا ہے تو میرے ابو بکر سے پوچھ لے، ساری قیامت ساری دنیا ایک پاسے ہوگی، اللہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑیں گے، اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ پوچھ میرے ابو بکر سے، پوچھ میرے ابو بکر سے کیا کرتا رہا، آنکھیں دی تھی کیا دیکھتا رہا، تیرے مصطفیٰ کو دیکھتا رہا، زبان دی کس کی تعریف کرتا رہا، تیرے حبیب کی تعریف کرتا رہا۔ اب سوال مالک تو سوال کرتا جائے گا، ابو بکر جواب دیتا جائے گا۔ یہ ہاتھ دیے تھے، پوچھ ابو بکر صدیق سے یہ کیا کرتا رہا، یہ پاؤں دیے کس کو کندھوں پر بٹھا کر لے کر جاتا رہا، غار پر لے کر جاتا رہا، پوچھ میرے ابو بکر سے تو نے اس کو مار دیا، ارے کس کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہا، ارے تو نے اس کو اولاد دی، بتا کس کی خدمت میں لگا رہا، تو نے اس کو بیٹیاں دی ہیں، ارے کس کو دیتا رہا۔ تو میرے باری تعالیٰ تجھے دینے کی بجائے لینے کی بجائے دینے نہ پڑ جائے، میرا ابو بکر نہ کہے۔ اب ایمان سے کہنا، نقش بندیوں کے پیشوا سور وردی بھی خاموش، چشتی بھی خاموش، سارے خاموش، نقش بندیوں کا سردار جس کو مصطفیٰ ہاتھ پکڑیں گے، اللہ پوچھ میرے ابو بکر سے، پوچھ میرے ابو بکر سے، سارا کا سارا مال تیرے نبی کے دین پر خرچ کر دیا، اب اس کے پاس اور کچھ نہیں، ایک لباس تھا وہ بھی تیرے محبوب کے نام پر دے دیا، ٹاٹ کا لباس میں نے دیا۔ خدا کی قسم ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کے ماننے والے، یہ سب ادھر کی کڑیاں ہیں، ادھر سے ہی آ رہی ہیں، یہ سارا فیض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے مجھے بندے کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ یہ کون سا خوش نصیب آدمی ہے جس سے اللہ پیار کرے اور جس سے خدا پیار کرے، اس کے ولی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، اللہ پیار کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، خدا فرماتا ہے مجھے بندے کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ خیری صاحب اس کے اندر آ رہے ہیں، بتانا چاہتا ہوں
ہم عاجز لوگ ہیں، پیار کرنے والے ہیں، تو پیار والوں کا پیار اللہ خراب نہیں کرتا۔ 3 چیزوں سے خدا پیار کرتا ہے۔ کس سے پیار کرتا ہے؟ اللہ بندے کی زبان سے بھی پیار کرتا ہے۔ سب کے پاس زبانیں ہیں، اللہ گونگا ہونے سے بچائے۔ اللہ بندے کی زبان سے بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل سے بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ بندے کے جسم سے بھی پیار کرتا ہے۔ اب خوش نصیب دیکھیے وہ کون سی زبان ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے؟ وہ کون سا دل ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے؟ دل تو سب کے پاس ہے۔ وہ کون سا جسم ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے؟ آؤ سنو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس زبان سے پیار کرتا ہے جو زبان ہر وقت خدا کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اللہ کو اس زبان سے عشق ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ اللہ کہنا بیکار نہیں، اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جس سے رب محبت کرے، جس سے رب محبت کرے، دوسرا اللہ اس دل سے بھی پیار کرتا ہے۔ کون سے دل سے؟ جو ہر وقت خدا کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ یہ بہانے ہیں ہماری بخشش کے، آپ آ گئے، میں آ گیا، ہم سب آ گئے، یہ بہانے ہیں، اس کی بخشش کے بہانے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھولتا نہیں، انسان بھول جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، وہ بھولتا نہیں۔ آج آستانہ الخیریہ پر یہ پروگرام ہو رہا ہے، کچھ لوگ اگر ویسے بھی آ جائیں کہ مجھے نوری صاحب سے کام ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف اس وجہ وہ محفل کے لیے نہیں آیا، وہ تو صرف نوری صاحب کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ سن لیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جہاں ذکر ہو رہا ہوگا، جہاں تذکرہ ہو رہا ہوگا، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب اللہ کے رسول سے صحابہ نے عرض کیا آقا دنیا میں بھی جنت کے باغ ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں۔ کون سے؟ جہاں خدا کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، اولیاء کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہو، وہ جنت کے باغوں میں سے ادھر جاؤ، ادھر جاؤ۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، جہاں بھی ذکر ہو رہا ہوگا آسمان کے فرشتے اس ذکر میں آ جاتے ہیں، گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ یہ میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ فرشتوں نے گھیرا ڈال لیا، کہاں؟ آستانہ خیریہ کا۔ اب گھیرا ڈال دیا، فرشتے سن رہے ہیں، محفل برخاست ہوگی، محفل ختم ہوگی، فرشتے اوپر جائیں گے، خدا بھی دیکھ رہا ہے، خدا بھی دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے باوجود خدا پوچھ رہا ہے، دیکھنے کے باوجود خدا پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ آستانہ خیریہ سے۔ کیا کر کے آئے؟ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ اللہ تیرا بھی ذکر ہو رہا تھا، تیرے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اور تیرے مصطفیٰ کے جو چاہنے والے ان کا بھی ذکر ہو رہا تھا، ان کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ اچھا پھر ذکر سن کے آ گئے، ان کے نام ہے، ان کے نام لے کر آئے، ان کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں اللہ فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا۔ فرمایا فرشتوں میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ جو ذکر میں آئے میں نے ان سب کو بخش دیا۔ بخشنے والا کوئی عام ہے؟ وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، بے نیاز ہے۔ جب یہ خوشخبری فرشتوں کو ملی تو فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ کچھ لوگ محفل میں نہیں آئے، کچھ لوگ محفل سننے کے لیے نہیں آئے، ان کو کوئی کام تھا ان لوگوں سے، وہ ان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے، محفل کے لیے نہیں آئے۔ باری تعالیٰ ان کا کیا کیا جائے؟ جو محفل سننے کے لیے نہیں آئے، وہ کسی کو ملنے کے لیے آئے، اس وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کیا کام کیا جائے؟ ان کا کیا کیا جائے؟
رب تعالیٰ فرماتا فرشتوں ان کے صدقے ان کو بھی بخش دو، ان کے صدقے ان کو بھی بخش دو۔ ہماری تو بخشش کا ذریعہ ہی ہے۔ 3 بندے جن سے خدا پیار کرتا ہے، ایک جس زبان سے ذکر خدا ہو رہا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، خدا اس زبان سے محبت کرتا ہے، ایک اس دل سے محبت کرتا ہے جو خدا کی یاد میں دھڑک رہا ہو۔ ایک اللہ جسم سے محبت کرتا ہے۔ وہ جسم کون سا ہے؟ جسم تو سب کے پاس ہے، جو مصیبت میں صبر کرتا ہے، جو مصیبت میں صبر کرے، اللہ کو اس جسم سے پیار ہو، اس جسم سے اللہ، یہ جو تکلیف آتی ہے یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام معراج پر گئے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تو ایک شخص کو دیکھا جو عرش الہی کے نور میں چھپا ہوا تھا، عرش الہی کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ نبی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں۔ کوئی ولی ہے؟ عرض کیا آقا نہیں، آپ کا گناہگار امتی ہے، نہ نبی نہ ولی، آپ کا امتی۔ فرمایا امتی اور عرش کے نور میں؟ اس کا کام کیا تھا؟ اس کی کون سی نیکی جو خدا کو پسند آ گئی؟ اللہ نے اٹھایا اور عرش کے نور میں بٹھا دیا۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں کام کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ اس کی زبان ہر وقت خدا کا ذکر کرتی رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں سے پیار کرتا تھا، مسجدوں سے پیار کرتا تھا، رب کے گھروں سے پیار کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو اٹھایا، عرش الہی کے نور میں چھپا دیا۔ یہ بخشش کے بہانے ہیں۔ خدا کی قسم میں تو اس کو ولی سمجھتا ہوں۔ کس کو ولی سمجھتا ہوں؟ خدا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں خود خدا ہو کر تمہیں یاد کروں۔ اور جس کو خدا یاد کرے اس کے ولی ہونے میں کوئی شک باقی نہیں۔ ہمیں اسے منانا ہی نہیں آیا، ہمیں اپنے رب کو منانا ہی نہیں آیا۔ خدا کی قسم وہ تو کہتا ہے میں تو روٹھا ہی نہیں تم سے، میں تو تمہارا وہ رب ہوں، میں تم سے روٹھتا ہی نہیں۔ تو نے جب چاہا، جس وقت چاہا، جس لمحہ چاہا، مصیبت میں چاہا، تکلیف میں چاہا، تو نے مجھے یاد کیا، میں نے خود ہو کر، خود خدا ہو کر تمہیں جواب دے دیا۔ ایک واقعہ کر کے اپنی بات کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر تھے کہ یاد کیسے کیا جاتا ہے اور کرنے والا کون ہے، غور کرنا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام، یہ جبرائیل علیہ السلام کا آخری مقام ہے۔ کیا دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آ رہی، خیری صاحب ایک آواز آ رہی، خلیفہ مجاز صاحب ایک آواز آ رہی۔ آواز کیا آتی ہے؟ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہو، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہو، بول میرے بندے تو کیا چاہتا، بول میرے بندے تو کیا چاہتا۔ جبرائیل نے آواز سنی، دل میں خیال آیا یا تو کوئی نبی ہے جس کو رب بلا رہا ہے، یا اس کا کوئی پیارا ہے جس کو رب بلا رہا ہے۔ دل میں خیال آیا جبرائیل علیہ السلام کے، میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون، اس کی زیارت تو کروں۔ پرواز کی، نیچے آیا، خانہ کعبہ دیکھا، بندہ نہ ملا، مسجد نبوی دیکھی، بندہ نہ ملا۔ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہو رہا تھا وہ جگہ دیکھی، بندہ نہ ملا، لوٹ گئے۔ سدرۃ المنتہا پر جب بیٹھے تو رب نے دیکھا کہ میرا جبرائیل پریشان ہے۔ فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ، میں تیرے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کو آج تو بڑے پیار سے کہہ رہا تھا بول میرے بندے تو کیا چاہتا، بول میرے بندے تو کیا چاہتا۔ فرمایا اگر اس کو دیکھنا ہے نا تو ہندوستان کے بت خانہ میں چلا جائے، اگر اس کو
دیکھنا چاہتا ہے تو ہندوستان کے بت خانہ میں اللہ تیرا بندہ اور بت خانے میں. فرمایا ہاں. یا اللہ وہ کیسے؟ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جبرائیل وہ اپنی مورتی کو سامنے رکھ کر وہ کہہ رہا تھا یا سانمی یا سانمی یا سانمی اے میرے بت، یا سانمی اے میرے خدا، یا سانمی اے میرے خدا. اس کی زبان سے بھول کر نکل گیا یا سانم کی بجائے یا سامادی. بھول کر نکلا یا سامادی. جب اس نے کہا یا سامادی میں نے کہا بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے. بس جب یہ کہا تو جبرائیل نے عرض کیا باری تعالیٰ اس نے کوئی آپ کو ارادہ تن یاد نہیں کیا، کافر ہے، بھول کر یاد کیا ہے اور تو نے اسے جواب دے دیا. فرمایا جبرائیل جانتا میں بھی ہوں کہ اس نے بھول کر یاد کیا ہے، لیکن وہ پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کی وہ پوجا کر رہا تھا، یا سانا بھی کہہ رہا تھا. اس نے تو بولنا ہی نہیں تھا، اس نے تو بولنا ہی نہیں تھا. اگر جب اس نے بھول کر مجھے یاد کیا، اگر میں بھی خاموش رہتا تو صنم اور صمد میں فرق ہے. اگر میں بھی خاموش رہتا، اگر میں بھی خاموش رہتا تو پھر صنم میں اور صمد میں فرق کیا رہ جاتا. کیونکہ میں نے تو قرآن میں اعلان کر دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کوئی بھی ہے مجھے یاد تو کرے. ارے وہ کافر تھا، بھول کر یاد کیا، اب اس کو کافر رہنے دیں گے نہیں. ارے اب اس کو مومن بنا دیں گے کیونکہ اس کو خدا نے پکارا ہے. تو خدا کی قسم جو جان بوجھ کر نہیں پکارتا، بھول کر پکارتا ہے، خدا کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلتا ہے. ارے جو دل سے یاد کرتا ہے اس کے لیے خدا کا دروازہ کیوں نہ کھلے. آخری بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کے قصے کو احسن القصص کہا. سارے قصوں میں سے سب سے پیارا قصہ مجھے یہ لگتا ہے. اب اس کی حقیقت دیکھ لیں، حقیقت کیا ہے. زلیخا نے محبت کی کس سے؟ یوسف علیہ السلام سے. یوسف علیہ السلام کوئی عام نہیں، نبی ہے، رسول ہے، نبی ہے، رسول ہے. زلیخا نے محبت کی یوسف علیہ السلام سے. کیا کیا؟ پیار کرتی رہی، پیار کرتی رہی. تخت گیا، تاج گیا، راج گیا، دولت گئی. جس کے لیے کیا وہ نہ ملا، وہ نہ ملا. اور جہاں تک جوانی گئی، آنکھیں گئی، بوڑھی ہو گئی، امیرنی تھی، شہزادی تھی، فقیرنی ہو گئی. یوسف علیہ السلام نہ ملے. ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو ترس آیا، زلیخا کا حال دیکھ کر ترس آیا. بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا باری تعالیٰ کسی غیر سے محبت نہیں کرتی، تیرے نبی سے محبت کرتی ہے. اس کا یار اسے ملا دے، اس کا محبوب اسے ملا دے. کیوں نہیں ملاتا؟ فرمایا نہیں ملاؤں گا. اگرچہ میرے یار سے محبت کرتی ہے، میرے رسول سے محبت کرتی ہے، پوجتی تو پتھر کو ہے، پوجتی تو پتھر کو ہے. جب تک پتھر توڑے گی نہیں، مورتی کو چھوڑے گی نہیں، اپنا سر میرے آگے جھکائے گی نہیں، اس کا یار اس کو نہیں ملاؤں گا. وقت آ گیا، وقت آ گیا. تخت گیا، تاج گیا، راج گیا، دولت گئی، جوانی گئی، آنکھیں گئی، فقیرنی ہو گئی. سب کچھ یوسف کے نام پر لٹا دیا. آج وہ وقت تھا، جنگل میں ایک جھونپڑی، ایک کٹیا، اس کے اندر بیٹھی، مورتی سامنے پڑی ہے. اس کو کہتی یا سانمی، او میرے رب مجھے میرا یار ملا. نہ ملا. دل میں خیال آیا
خیال آیا نہیں، خیال لایا گیا. خیال آیا نہیں، خیال لایا گیا. یہ انتخاب ہے، یہ قدرت کا انتخاب ہوتا ہے. جب بھی کوئی کام قدرت کرتی ہے تو اس کا انتخاب کرتی ہے. دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی اس مورتی کی پوجا کی، اس نے میرا یار نہیں ملایا. سنا ہے ایک یوسف علیہ السلام کا بھی رب ہے. سنا ہے ایک یوسف علیہ السلام کا بھی رب ہے. چلو ساری زندگی اس کی پوجا کی، آج اس کی پوجا کرتی ہوں، اپنا یار بھی اسی سے سنتی. اس مورتی کو پکڑا، زمین پر دے مارا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکایا، جھکا کر عرض کیا باری تعالیٰ اے یوسف کے سچے رب، آج تیری پوجا کرتی ہوں، اپنا یار بھی تجھ ہی سے، اپنا یار بھی تجھ ہی سے لوں گی. ارے خدا کی قسم، کوئی ماننے والا ہو اور ماننے کی انتہا کو پہنچا ہو تو پھر یار بھی ملتے ہیں، یار کا دیدار بھی ملتا ہے. بس یہ کیا ہوا کیا، بس یہ کرنا تھا. اس وقت جو شہزادی تھی وہ فقیر نہیں ہو چکی تھی، جو قیدی تھا وہ وقت کا بادشاہ بن چکا تھا. یہ مان نہ کرو. غلام آقا ہو جاتے ہیں، آقا غلام ہو جاتے ہیں. دولت والے رہ جاتے ہیں، فقیر نکل جاتے ہیں. یاد رکھنا میری بات، کسی بات پہ مان نہ کرو. مان اچھی چیز نہیں. جب یہ کیا، یوسف علیہ السلام کی سواری اسی جنگل سے بڑی شان و شوکت سے گزر رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام آ گئے. عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ کا حکم آ گیا، رک جاؤ. روکا گیا، سواری سے اتر جاؤ. سواری سے اتر گئے. فرمایا یہ سامنے کٹیا ہے، اللہ کا حکم ہے، وہاں ایک دیوانی بیٹھی ہے. اللہ فرماتا ہے اس دیوانی کو راضی کر، اس دیوانی کو راضی کر، یہ اللہ کا حکم ہے. یوسف علیہ السلام شان و شوکت سے سواری سے اترے. اس کبیا کے اندر جب جانے لگے، جب اندر داخل ہوئے، اندر سے آواز آئی مجھے یہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا بوڑھی بی بی میں یوسف علیہ السلام ہوں، میں یوسف علیہ السلام ہوں. اسی وقت زلیخا نے پھر سر سجدے میں رکھا. اللہ میں نے تجھے ایک لمحہ یاد کیا، ایک گھڑی یاد کی، تو نے مجھے میرا یار ملا دیا. اب اسی کا واسطہ ڈالتی ہوں، مجھے میری جوانی بھی عطا کر دے، مجھے آنکھیں بھی عطا کر دے. ارے وہ مانگتی گئی، خدا عطا کرتا گیا. اس نے آنکھیں مانگی، خدا نے آنکھیں دے دی. خود اس نے جوانی مانگی، خدا نے جوانی دے دی. پھر نکاح ہو گیا. بتانا یہ چاہتا ہوں خدا کی قسم، جب ہم اس صنم کو توڑیں گے نہیں، اس لفظ کو موڑیں گے نہیں، اپنا سر اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ میں جھکائیں گے نہیں، نہ خدا مل سکتا ہے نہ محمد مصطفیٰ. یہ توڑنا پڑے گا، یہ توڑنا پڑے گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک بات بڑی قابل توجہ ہے جو بتانا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا، کیا سرنگی بجانے والا، بانسری بجانے والا. حضرت عمر فاروق کا دور، اور اس دور میں ایک سرنگی بجانے والا. اس وقت پیسے کی ریل میل تھی. اس کی آواز میں سوز، ساز، آواز، جس طرح ہمارے نعت خانوں کی آوازوں میں سوز آتا ہے، ساز آتے ہیں، ہر چیز آتی ہے. وہ لاکھوں روپے کمایا. اس وقت اس نے ہزاروں روپے کمائے. لیکن وقت آیا جب بوڑھا ہو گیا، ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہیں رہا. جوانوں جوانی پر مان نہ کرو، یہ جانے والی ہے، یہ جانے والی ہے. نعت خانوں مان نہ کرو، آواز پر آئی، آواز بھی جانے والی ہے. اب اس نے کیا کیا؟ ہزاروں روپے کمانے والا، دور دراز سے لوگ صرف اس کی سرنگی سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اس وقت وہ ہزاروں روپے کماتا. اب بوڑھا ہو گیا. جب بوڑھا ہوا، نہ ساز رہا، نہ سوز رہا، نہ آواز رہی، کچھ بھی نہیں. آج پیسے کو محتاج ہو گیا. اب جو سنانا چاہتا ہوں، نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، آخری بات، نتیجہ جو نکالنا چاہتا ہوں، کیا ہوا؟ 70 سال تک اس نے سرنگی بجائی. جس کے لیے بجائی سب چھوڑ گئے. دنیا کے لیے کیا، دنیا کمائی،
वक्त आया मुश्किल तो दुनिया छोड़ गई, आज पैसे पैसे को मोहताज हो गया, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया, रोने लगा तनाई में बैठकर बारी ताला मैंने 70 साल इन लोगों की खिदमत की, इनको सो साज आवाज सब कुछ सुनाया, आज मुश्किल की घड़ियां आई, सब छोड़ गए, सब छोड़ गए। लोग तुम्हारी आवाज के आशिक हैं, तुम्हारी जेब के आशिक हैं, खत्म, सब कुछ खत्म। अब बूढ़ा बाबा कहता क्या? उसने कहा बारी ताला 70 साल तक मैंने लोगों को राजी किया, वक्त आया लोग छोड़ गए, मौला तू तो मेरा मौला है, तू तो मेरा परवरदिगार है, तू तो मेरा मालिक है। मौला आज मैं ये सरंगी तेरे लिए उठाऊंगा, आज इसमें तेरी तारीफ करूंगा। पहले लोगों की तारीफें की, लोग छोड़ गए, आज ये सरंगी उठाऊंगा, इसमें आज तेरी तारीफ करूंगा और आज का रिज़्क भी तुझ ही से लूंगा, आज का रिज़्क भी तुझ ही से लूंगा। सरंगी उठाई, उठाकर मदीने पाक के कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करता 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 एक पुरानी कब्र पर गिर गया, बेहोश हो गया। जब पुरानी कब्र पर गिरा, बेहोश हुआ, ये दौर किसका? उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। खुदा की तजल्ली हजरत उम्र फारूक पर पड़ी। फरमाया उमर तेरी सल्तनत में, तेरी बादशाही में मेरा एक बड़ा प्यारा बंदा है, मदीने पाक के कब्रिस्तान में जा, बैतुल माल से 700 दिनार उसको देके भी आ और उसको कह तेरा खुदा तुझे सलाम भी कहता। 700 दिनार भी देके आ और उसे कह तेरा खुदा तुझे सलाम भी कहता। उमर फारूक ने जूता ना पहना, बैतुल माल में गए, 700 दिनार उठाया, उठाकर जब वहां पहुंचे तो देखा ये तो पापी, ये तो 70 साल तक लोगों के पीछे दौड़ता रहा, कमाता रहा। कहने लगे ये खुदा का प्यारा कैसे हो सकता? करीब होते गए, जब करीब हुए दिल में ख्याल आया जब वो माफ करने पर आता है तो कीचड़ भरों को भी माफ कर देता। शान वाला ख्याल हुआ। करीब होते हुए तो हजरत उमर फारूक को छींक आई। जब छींक आई उस बाबे की आंख खुल गई। उसने देखा कि वक्त का बादशाह मेरे सराहने खड़ा, हाथ जोड़ दिए। कहने लगे उमर माफी दे दे, आज के बाद सरंगी नहीं बजाऊंगा, मुझे माफ कर दे, नहीं बजाऊंगा, माफ कर दे, मुझे नहीं बजा। वो रोने लगा। हजरत उमर फारूक की आंखों में से आंसू आ गए। फरमाने लगे बाबा क्यों रो रहा है? उसने कहा उमर इसलिए रो रहा हूं कि मैंने सरंगी बजाई, तू सरंगी के खिलाफ है, तू मुझे मारेगा, सजा देगा। फरमाया नहीं, आज तेरा ये सरंगी बजाना उसे पसंद आ गया। पहले तू लोगों की तारीफ करता था, आज तूने अपने रब की तारीफ की। ये पकड़, ये 700 दिनार भी तेरे रब ने तुझे दिए हैं और तेरा रब तुझे सलाम भी कह रहा। वो चीख उठा, बाबा सारों कतार रोने लगा। उसने कहा बाबा रोता क्यों है? कहता रोता इसलिए हूँ 70 साल तक लोगों को राजी किया, वक्त आए लोग छोड़ गए, काश ये 70 साल में अपने रब के जिक्र में लगा देता तो आज मेरी शान अल्लाह की बारगाह में कितनी बना। खुदा की कसम दुनिया छोड़ जाएगी, मेरा रब तुम्हें छोड़ेगा। याद तो करो, एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा बाबे ने खुदा को याद किया, इनाम भी मिल गया, खुदा का सलाम भी मिल गया। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने की खैर फरमाए, अल्लाह सब की खैर फरमाए। अल्लाह ये नसीहत अमूल जो बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, अल्लाह कबूल